السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور سہیل آفریدی ہم نے گزشتہ رات دیکھا، کل بھی ہم نے آپ کو جب شو کر رہے تھے بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی وہاں پر موجود تھے، دھرنا دیا ہوا تھا۔ صبح وہاں سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک تو یہ درخواستیں جو ہیں یہ دائر کر دی جائیں، دوسرا چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہو سکے۔ ان کی ملاقات تو نہیں ہو سکی۔ جو سہیل آفریدی صاحب نے بتایا وہ یہ بتایا کہ ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو نہیں مل سکتے۔ اس ملاقات کے حوالے سے جو جیل ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جیل حدود میں آتا ہے تو پھر ہم اس کی ملاقات کروا دیتے ہیں، اگر کوئی جیل تک آیا ہی نہیں ہے تو اس کی ملاقات کیسے کروا دی جائے۔ یعنی کہ اس میں ٹیکنیکلی جو معاملہ لگ رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی کوئی جیل تک پہنچے تو صحیح، پیچھے ناکے پہ روک لیا جاتا ہے تو شاید یہ پلی کورٹ میں لے لی جائے گی کہ میری جیل تک تو کوئی آیا ہی نہیں، تو جب میری جیل تک کوئی نہیں آیا تو میں کیسے ملاقات کروا دوں۔ خیر، اس کے علاوہ پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے آج کیا گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یہ ہماری ملاقات کروائیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ لیکن جب انصاف نہیں ہوگا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم اسی طرف جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ آپ نے گفتگو سنی تو وفاقی وزراء کے کچھ بیانات آ رہے ہیں، اور اب پہلی بار ایسا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہی نہیں چاہتی ہے، اور حکومت اس بات کو اون بھی کر رہی ہے۔ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے ہر فورم پہ جا کے کوشش کی ہے، اور یہ بات غلط کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ عدالت وہ گئے ہیں، حکومت سے انہوں نے بات کی، وزیر اعظم سے انہوں نے بات کی، آج اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جب اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اسد کیسر صاحب نے بعد میں بتایا کہ اسپیکر صاحب سے ہم نے کہا کہ ہماری ملاقات بہنوں کی چلیں کروا دی جائے، وزیر اعلیٰ کی کروا دی جائے، ہمیں یہ تو پتہ لگے کہ وہ تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو جس پر اسپیکر صاحب نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ میں کل تک آپ کو بتاتا ہوں۔ اسد کیسر صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی کا یا اس کی جو پارٹی لیڈرشپ یا سی ایم صاحب کی ملاقات ہو جائے، تو انہوں نے کہا کل تک ہم آپ کو بتا دیں گے، منڈے کو ہم چیئرمین سینیٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ بھی ہے، ہم یہاں احتجاج کریں گے اور ہاؤس کو ڈسٹرب کریں گے، قانون آئین کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں گے، لیکن ہم اس ہاؤس کو نہیں چلیں گے۔ ران صاحب ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے، منگل کو احتجاج کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی۔ کیا سچویشن بنتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کل آپ نے کہا تھا منگل کو ویسے ملاقات کروا دی جائے گی، کل رات کو جو ایپیسوڈ ہوا لیٹ نائٹ اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ منگل کو کروا دی جائے گی یا مزید اب لنگر آن کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جس دن الیکشن کا رزلٹ آتا ہے جی، اس دن کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی، تحریک انصاف کا صفایا ہو گیا، تحریک انصاف دفن ہو گئی، گھر سے آ گئی، ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا، ان کا بیانیہ ختم ہو گیا، اب تحریک انصاف کو کوئی نہیں چاہتا۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف آج آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ جب کال دیتا ہے تو پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک جماعت ختم ہو گئی، ایک جماعت کا بیانیہ ختم ہو گیا تو پھر اس کی کال پہ کون نکلے گا؟ پھر اس کی کال پہ تو کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ بقول آپ کے کہ آپ کا بیانیہ جیت گیا ہے، بقول آپ کے کہ آپ کے کام جیت گئے ہیں، بقول آپ کے کہ آپ نے عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ نے صفایا کر دیا، تو پھر آپ ایک دفعہ انہیں کہیں ملاقات کریں۔ اگر ایک شخص جیل میں بیٹھ کے اتنا طاقتور ہے، اتنے عرصے سے وہ جیل میں موجود ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ وہ جیل میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو باہر اس پر عمل ہوتا ہے، باہر لوگ اس کی کال پر نکلتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اچھا، پھر آپ لوگوں کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے، پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی طاقتور ہے، پھر آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، یا پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جناب ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہیں۔ بات یہ ہے، ہم نہ میں چاہوں گا نہ پاکستان کا کوئی شخص چاہے گا کہ اس ملک کے اندر انارکی پیدا ہو، افراتفری کی صورت ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم اس چیز کی حمایت کرتے ہیں کہ کوئی جیل سے بیٹھ کے یہ کہے کہ اس ملک کو توڑ دو،
اس ملک میں فساد برپا کر دو، اسلام آباد پہ حملہ کر دو، یا اسلام آباد پہ، میں کہتا ہوں نہ کبھی حمایت کی ہے نہ اس کی حمایت کریں. لیکن مجھے دو واقعے یاد آتے ہیں، جی جی، شاید ان کو بھی یاد آ جائیں، کہ عمران خان ایک جلوس لے کے پنجاب سے نکلا تھا. بہت سے لوگ کہتے تھے اسلام آباد کے اندر داخل ہوگا. اس وقت رانا صاحب کا نام رکھا ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان نے حکیم رانا، حکیم صاحب انہیں گولیاں دیں گے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی یاد. وہ جب جلوس بہت بڑا تھا، وہ جب پنڈی سے اسلام آباد کی طرف گیا تو اسلام آباد داخلے سے پہلے عمران خان نے اس جلوس کا اختتام کر دیا. یاد ہے آپ کو؟ جی. استعفے دینے کا اعلان تھا کہ ہم اسمبلی سے استعفے دیں گے. وہ جلوس واپس ہو گیا. دوسرا جب یہ پشاور سے آئے، پتا چلا کہ ڈی چونک میں انتہا درجے کی وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. ایک آپ 2022 کی بات کر رہے ہیں اور ایک آپ پچھلے سال کی 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں. نہیں، 26 نومبر سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، یہ دوسرے والا واقعہ. دوسرا واقعہ وہ ہے جب عمران خان خود لیڈ کر رہا تھا. نہیں، پشاور سے جو ہے نا. جب پشاور سے آیا تھا اس وقت عمران خان خود لیڈ کر نہیں، وہ پنڈی میں جلسہ ہوا تھا. ٹھیک ہے رانا صاحب، جی جی. وہ پنڈی میں اختتام ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ پشاور روڈ پہ پہنچ کے عمران خان نے اختتام کا اعلان کر دیا تھا کہ نہیں بھائی یہاں پہ فساد برپا ہو رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اب یہ دو مثالیں بڑی کلیئر ہیں کہ جس میں عمران خان خود لیڈ کر رہا تھا. اگر وہ اس وقت ان دونوں مثالیں بھی، تیسری مثال جو ہے نومبر والی، اس میں عمران خان جیل میں تھا. نہ عمران خان اس کو لیڈ کر رہا تھا، نہ عمران خان جو تھا اس میں شامل تھا، عمران خان جیل میں موجود تھا. اب ان دونوں وہ جس میں عمران خان تھا، جس میں فزیکلی اس کی شمولیت تھی، جس میں وہ چاہتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، اگر اس میں اس نے نہیں چاہا تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا. پھر تیسری مثال، جب آپ ایک جلسہ اناؤنس ہوتا ہے اور آپ جا کے جیل میں آپ ان کے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے، آپ اس جلسے کو کینسل کر دیں، تو جلسے والے دن اس سے جلسہ کینسل کروا لیتے ہیں. تو کیا یہ وطن کے محبت کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا یہ امن اور شائستگی کا جو ہے معاملہ وہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ باہر بیٹھ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اصول بنا لیں، آپ ایک اصول بنا دیں. جس طرح بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بالکل آپ کہیں کہ ملاقات ہوگی، لیکن حکومت کی اتنی مضبوط ریٹ ہونی چاہیے کہ کوئی نہ نکل سکے. بات بڑی سمپل سی ہے. کیا اس کے دور میں کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک احتجاج، کوئی ایک مارچ ایسا تھا جس کو روکا گیا؟ ٹھیک. ثاقب صاحب، ایک ہوتا ہے حکومت کے خلاف احتجاج، ایک ہوتا ہے ریاست کے خلاف احتجاج. اس کا ہم فرق کیسے کریں گے کہ اگر کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اس میں تو کوئی غلط نہیں ہے، حکومتوں کے خلاف تو پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جو 9 مئی ہوا تو اس کے بعد اس حد تک تو پی ٹی آئی نے سیکھا ہی ہے کہ وہ جو ریاستی اداروں پر جو حملے ہوئے تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا، ان کے لیڈرشپ، ان کے ابھی پارلیمنٹیرین نائل ہو گئے، تو وہ میرا خیال میں اس حد تک تو وہ بالکل بھی نہیں جائیں گے. ہاں، جو ان کا احتجاج کا رائٹ ہے اس کو میرے خیال میں بند نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے، اگر عمران خان صاحب جو ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے کیسز نہیں لگ رہے، پچھلے 10 ماہ سے ان کی جو سسپینشن آف سینٹینس کی یعنی کہ سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہیں، وہ نہیں لگ رہی. اور ایک خاتون ہے اور خاتون کو ایج ملتا ہے اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی جلدی ضمانت ہو جاتی ہے، اس کی درخواست بھی نہیں لگ رہی. تو اگر ایسی صورتحال ہو، پھر 2.5 سال سے 1.5 سال سے دونوں میاں بیوی جیل میں ہیں، تو میرا خیال میں ان کا رائٹ ہے وہ احتجاج کریں. پرتشدد احتجاج تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت نے بھی، پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، جب پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی پرامن احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے تو اس پر دفعہ 144 ایک منتھ کے لیے لگ گئی. انہوں نے کہا جی کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکتی، اسلام آباد میں ہو، راول پنڈی میں، لاہور میں، پنجاب میں، جب بھی ہوا ہے. تو یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے. صاحب آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، آج وفاقی وزراء نے یہ سارا جو ذمہ ہے ایکسپٹ کر لیا ہے. آج انہوں نے اون کر لیا ہے کہ ہم ملاقات نہیں ہونے دے رہے، نہ ہونے دیں گے.
یہ جو آج کے بیانات ہیں یہ آنے والے 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد اسی طرح ان کو بھی جو ہے کانوں میں تنگ کریں گے کہ جس طرح آج یہ امریکہ کی تقریر جو ہے حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کی تھی، ایسے ہی ہوگی یہ تقریر بھی، یہ بیان؟ لیکن دیکھیں نا، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنی پینک میں ہے کہ ایک جو بندہ ہے اس کو 2.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود نواز شریف صاحب طویل عرصے بعد آتے ہیں، پریس کانفرنس شروع اس سے ہوتی ہے اور ختم بھی اس پہ ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملاقات کا کرانا یا نہ کرانا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی ثوابدید ہے، ہم مداخلت نہیں کرتے، یا مریم نواز صاحبہ مداخلت نہیں کرتی. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ شکوہ ہے کہ ابھی تک ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اب معاملہ یہ صرف شکوے کا نہیں ہے، معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب واقعی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. دوسرا، ان کی صحت کے حوالے سے ہر گھنٹہ گزرنے کے ساتھ جو ہے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ کہتی ہے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے کہ وہاں پر جا کے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہو، وہاں پر بھی ملاقات نہیں ہو سکی ہے. ہم نے گزشتہ رات دیکھا ہے کہ جس طرح ریزسٹنس آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ایک دفعہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ملاقاتیں نہ ہونے کے بعد اتنا رد عمل آیا کہ وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود تھے، ان کی بہنیں وہاں پر موجود تھیں عمران خان صاحب کی. تو یہ ساری صورتحال پر کیا کوئی امید ہے؟ کیونکہ یا صادق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، کوئی امید ہے کہ راستہ نکلے گا، حکومت کوئی راستہ نکالے گی؟ کیونکہ مذاکرات کی تو انہوں نے بات کی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امجد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیازی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. نیازی صاحب، سہیل آفریدی صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، عدالت بھی گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کی تھی، آج اسپیکر صاحب سے بھی درخواست کی گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات ہوں کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، کہ یا کوئی فارم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں جا رہا، صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، پوری پاکستانی قوم، آؤٹ سائڈ پاکستانی، ود ان پارٹی پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پچھلے 1 ماہ کے اندر خان صاحب سے ایک بھی ملاقات نہیں کرائی گئی. اور اس کی کیا وجوہات بھی نہیں بتائے جا رہے. کورٹ سے آرڈر لیے، وزیر اعلیٰ نے لیے، لیڈرشپ نے لیے، بہنوں نے وہاں پہ دھرنا دیا. ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی اگلی دفعہ ہم ملاقات کرا دیں گے، لیکن کیا ہوا کہ ابھی تک جو ہے وہ دلی دور است. اور اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا وجوہات ہیں، کیا بیس ہے. اور یہ فسطائیت، یہ ظلم جو ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ کچلا جا رہا ہے. تو اس سے کوئی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو رہی، کیونکہ آج عدالتیں بھی بے بسی کا شکار نظر آتی ہے. کہ کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، انہوں نے اپنے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ ملاقات کرائیں، لیکن نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں آج تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہے وہ ردی کی ٹوکریوں میں جا رہے ہیں. اس سے کوئی، میں سمجھتا ہوں ملک اور قوم کی، اور پھر ہم کہتے ہیں نا سپریمیسی آف لا یا رول آف لا، تو وہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا. تو کیا اس سے گورنمنٹ جو یہ اقدامات کر رہی ہے، کیا وہ جمہوریت مضبوط کر رہی ہے یا جمہوریت کے درخت کو کاٹ رہی ہے؟ تو میری سمجھ کے مطابق تو درخت کو کاٹ رہی ہے. اس سے جو بندہ بوتا ہے وہ پھر کاٹتا ہے. اچھا نیازی صاحب، آج 2 بیانات بڑے خاص ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کی ملاقات اس لیے نہیں کرائی جاتی کہ 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد 1.5 گھنٹہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس سے معاملہ انتشار کی طرف جاتا ہے. عباسی صاحب کہتے ہیں، وزیر ریلوے، کہ یہ جو حرکتیں کر رہی ہیں یہ پہلے ہی فاتحہ خوانی نہ کروا بیٹھے. یہ بڑا خوفناک بیان ہے. تحریک انصاف منگل کو دنگل ہے یا منگل کو ملاقات ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو کیا کوئی دنگل ہوگا اور منگل کے بعد کوئی نیا کام شروع ہوگا؟ کیونکہ آج سہیل خان آفریدی جو ہے
انہوں نے یہ واضح کہا کہ میں نے منگل کی کال دی ہے. یہ جو دو بیانات ہیں منسٹرز کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، لیکن اب تو قانون کے مطابق ان کے پاس 184 کا بھی میرے خیال میں اختیار نہیں رہا آرٹیکل. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، یا ہمیں کیا تھریٹس دے رہے ہیں کہ خان کی زندگی کو خطرہ ہے، خان کی زندگی کی صحت کے بارے میں خطرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج جو ہے جس طور پہ قوم اضطراب میں ہے، ہم اضطراب میں ہیں، لیڈرشپ اضطراب میں ہے، فیملی اضطراب پہ ہے، اور اوپر ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ زخموں پہ جو ہے وہ نمک چھڑکا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ زیادہ ابہام کریٹ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قانون اور قاعدے پہ یقین رکھتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی قانون ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. ہم ہر دروازہ قانون کے مطابق کھٹکھٹائیں گے اور ہم اپنے حق لینے کی پوری کوشش کریں گے. ثاقب صاحب. نیاز صاحب، جو علی امین گنڈا پور ہیں، انہوں نے گزشتہ رات کو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جب پوری پی ٹی آئی اس تشویش کا شکار تھی کہ کیونکہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی تو ان کی صحت کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا کہ وہ بالکل ان کی صحت اچھی ہے اور کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر جو علی امین گنڈا پور صاحب کو کہاں سے کنفرمیشن ہوئی، کوئی آپ کو آئیڈیا ہے؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال بھی ساتھ ہی، کیونکہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، آپ بھی جیل میں رہے ہیں، اگرچہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، آپ کے پاس وہ سٹیٹس نہیں تھا، تو جو کلاس وائز ہے تو یہ قید تنہائی ہوتی کیا ہے؟ مطلب جیل میں کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہیں کہ جی یہ ہے قید تنہائی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے علی امین کا بیان نہیں سنا کہ انہوں نے کس پیرائے میں یہ بات کی ہے کہ دیکھیں وہ خود بھی جو ہماری جو ذاتی طور پہ بات چیت ہوئی ہے وہ بھی مطلب اس طرح میں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرائی جا رہی، خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. آئسولیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک سیل بنا دیا جاتا ہے اور اس سیل میں آپ کو بند کر دیا جاتا ہے، جس میں نہ آپ سے کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے، نہ آپ سے کوئی ملنے والا ہوتا ہے، نہ آپ کی کوئی ملاقات کرائی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ذہنی ٹارچر ہوتا ہے جس کو آپ سوچیں کہ جو آپ کے اوپر نگران ہوتے ہیں وہ بھی گونگے بہرے ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کتنے، اگر ایک دن انسان کسی سے بات نہ کرے، 2 دن بات نہ کرے، 3 دن بات نہ کرے، اگر مہینوں گزر جائیں یا ہفتوں گزر جائیں یا دن گزر جائیں، تو آپ خود سوچیں کہ انسان تو ہیومن بینگ ہے نا جی، کہ اس کو تو ایسا بندہ چاہیے، وہ دیواروں سے تو نہیں باتیں کر سکتا نا، وہ انسانوں سے باتیں کرے گا. انسان اگر آگے سے رسپانس ہی نہ ہو، آپ دیواروں کے اندر بند کرے، ایسے سیلز میں ہوں جہاں پہ صرف دیواریں ہوں، اور آپ کے باہر جو دروازوں کے باہر جو ہے وہ بندے کھڑے ہوں اور وہ ان کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ ہو. اور دوسرا ایک جو ہے گورنمنٹ بات چیت کر رہی ہے کہ جی ہم کھانے کھلا رہے، کھانے وانے کوئی نہیں کھلا رہے، خان صاحب کے جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں وہ خود بیئر کر رہے ہیں. نہیں وہ ویسے کھانے کھا رہے ہیں، نہیں صاحب یہ چھوڑ دیں کہ کھانے کون کھلا رہا ہے، وہ ان کو کھانے مل رہے ہیں، کیونکہ طلال چوئی صاحب نے آج بھی کہہ دیا کہ سب سے وی آئی پی قیدی ہیں یہ پاکستان کے. اور میں نے تو آگے کیا، نیازی صاحب اگر اتنے وی آئی پی قیدی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسی سہولیات ہیں تو آپ 5 سٹار آپ بھی وہاں پہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، پارلیمنٹ لارجز کو بند کریں، پھر کیوں اتنا خرچہ اٹھاتے ہیں؟ ساتھ پریکٹس ہو جائے گی. بھائی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف تھے تو ان کے جتنے بھی گھر سے کھانا آتا، تو خان صاحب کا تو گھر سے کھانا نہیں آتا. خان صاحب تو جیل کے جو مینول کے مطابق پیسے جمع کراتے ہیں اور اس میں سے جو ان کے لیے جو مینیو ہوتا ہے وہی کھاتے ہیں. جو جیل کا مینیو ہے وہ اپنا ان کا سیٹ کیا ہوا مینیو نہیں ہے، حالانکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایکس پرائم منسٹر کا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں دیسی مرغی مچھلی، جب وہ کہتے ہیں تو میرے اور ثاقب کے منہ میں پانی آ جاتا ہے.
وہ ہمیں جو معلوم ہے ان کو جو خوراک دی جاتی رہی ہے، اب بڑی تکلیف دہ باتیں، ہم کیا بات کریں یہاں پہ کہ کھانے کے اندر کبھی نمک جو بتاتے رہے کہ کھانے کے اندر نمک ہوتا تھا، اور مطلب کون سی اللہ تعالیٰ بس بلڈ پریشر نہ ہو جائے اور کنٹرول میں رہے گا، کنٹرول میں رہے، خان صاحب غصے میں نہ آ جائیں. نہیں، نمک اس میں مرچیں سالن میں تیز کر دی، کبھی اس میں وہ، حالانکہ خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے بڑے سادہ غذا کھانے والے لوگ شخص ہیں، اور وہ کوئی اتنا نہیں انجوائے کرتے کہ جی، حالانکہ انہوں نے ایز اے ہیرو زندگی گزاری، ابھی بھی ایز اے ہیرو ہے. اب بھی دیکھیں نظام تو گر چکا ہے اور وہ شخص آزاد ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، ہم اور آپ غلام ہیں. کیا آپ کو یقین دہانی کرائی ہے اسپیکر نے؟ اسپیکر جو دیکھیے اسپیکر سے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور ان کے الانگ ود اسد کیسر صاحب اور دوسرے ہمارے پارلیمنٹیرین ملے ہیں، تو انہوں نے ایک بات چیت کی ہے کہ یہ جو وے آؤٹ ہے آپ نکال رہے ہیں، جو فسطائیت کی جو بازار گرم ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ بات چیت کریں. بات چیت کے لیے راستے نکالے جاتے ہیں، سہولیت پیدا کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، اسپیس دی جاتی ہے. لیکن آپ تو اسپیس مطلب سانس بھی بند کرنا چاہتے ہیں، تو اس ماحول میں کیسے پارلیمنٹ جو ہے وہ رن کرے گی؟ کیونکہ ہم ہمیشہ کتارسس ڈیبیٹ پہ اور اپنی سٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں. ایسا بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. جہاں پر اپوزیشن اتحاد پر سب کی نظریں ہیں کہ اپوزیشن اتحاد ایسی صورتحال میں جہاں ضمنی انتخابات پر بھی اعتراضات ہوں، دھاندلی کے جو ہیں وہ الزامات لگ رہے ہوں، ساتھ 27ویں ترمیم کا معاملہ ہو، 28ویں آنے والی ہو، ججز کا معاملہ ہو، آزاد عدلیہ کی آواز اٹھا رہے ہوں، تو کیا اپوزیشن اتحاد کر رہا ہوگا؟ اس اپوزیشن اتحاد کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کہاں پر ہوں گے؟ کیا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ جائیں گے یا انڈیویجولی کچھ کر رہے ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے باتیں بھی سامنے آئی تھیں اور ان کی ایک رائے ہے، وہ بھی ہم نے جاننی ہے کہ مولانا صاحب کے حوالے سے وہ رائے کتنی درست ہے. بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا سر. بہت سارے سوالات ہیں جو باقی اپوزیشن سے ہم الگ سے کرتے ہیں، اور جب JUIFA کا ذکر آتا ہے تو ہمیں آپ کی سٹریٹ پاور کا بھی اندازہ ہے، آپ لوگوں کی قبولیت کا بھی اندازہ ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بہرحال ہیں وہ آپ سے اور طرح بات کرتے ہیں، باقی اپوزیشن سے اور طرح بات کرتے ہیں. لیکن پہلا سوال یہ ہے جو PTI کے رہنما کچھ ہمارے شو میں بھی آ کے انہوں نے اٹھایا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ مولانا صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اپنے سینیٹر کے خلاف ووٹ دیا جو انہوں نے، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ جائیں گے. یہ PTI کے رہنما سوچتے ہیں. یہ PTI نے یہ کہا تھا زبیر عمر نے. ہاں، یہ زبیر عمر صاحب نے کہا تھا. میرا خیال ہے کہ ان سے پہلے ہم نے نکال دیا تھا اس میں، جو ہمارے سینیٹر نے ووٹ دیا تھا ہمارے خلاف، تو PTI سے پہلا ایکشن مولانا کا تھا، اور ابھی بھی جو بھی ایکشن ہوں گے PTI سے پہلے کے ایکشن مولانا کے ہوں گے. اور اس سے ہم نے تو PTI نے تو ایبسٹین کرنا کیا تھا، ہم نے ووٹ بھی دیا تھا اور ہر اس چیز کو اپوز کیا تھا جس کو PTI ہاتھ بھی شاید نہیں لگاتی ہے. ہمارا گلہ بھی PTI سے یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ جس وقت کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، جس وقت کوئی ٹچی قسم کا پرابلم آ جاتا ہے تو وہ بند گلی سے نکل جاتے ہیں وہاں سے. آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی جو نا اس میں اس 27th امینڈمنٹ میں یا اس کے ساتھ جو اس کے بعد جو وہ آئے ہیں کہیں اپوز کرنے کے لیے PTI کے دوست بیٹھے ہیں. نہیں سر، یہ زبیر عمر صاحب نے ہمارے شو میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کچھ دیگر دوستوں کی بھی یہی رائے ہے. انہوں نے تو اپنی رائے واضح خود بتائی تھی ہمیں شو میں، یہ ایگزیکٹ رائے ان کی تھی. یہ ان کی رائے یقیناً ہوگی. میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ آتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سلپ ہو جاتے ہیں. کسی کو کام پڑ جاتا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. 26 امینڈمنٹ میں 13 لوگ ان کی
کہیں اور رابطے میں تھے نا جی. ایون ہماری ضرورت نہیں تھی, ہمارے ساتھ تو جو رابطے میں تھے لوگ پی ٹی آئی کے, مگر 13 لوگ تو کہیں اور بھی رابطے میں تھے. تو وہ 13 لوگ. اچھا سینیٹر صاحب, کامران صاحب, آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ مولانا صاحب کچھ ذمہ داران کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے کسی شخص کو آپ نے چھیڑنا نہیں, نہ ہمارا کوئی ووٹ توڑنا ہے, نہیں تو اس کا بڑا سخت رد عمل آئے گا. یہ آپ نے ہمارے ہی شو میں کہا تھا. کوئی شک نہیں کہ مولانا صاحب نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے اسے نکال دیا ہے, لیکن نکال دینے کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھ کے دیتے ہیں, وہاں پہ آپ بھیجتے ہیں اس کے خلاف کہ جناب اس کی یہ ممبرشپ ختم کی جائے, وہ پھر نہل ہو جاتا ہے. یہ کب کر رہے ہیں؟ اور جو آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے کسی شخص کو چھیڑا گیا تو سخت ری ایکشن آئے گا, وہ سخت ری ایکشن کب آ رہا ہے؟ سخت ری ایکشن تو پریس کانفرنس میں, اس سے زیادہ سخت پریس کانفرنس کسی اور نے کی ہے اس 27th امینڈمنٹ پہ. یہ سوال کے جواب میں میرا سوال ہے آپ سے, کسی کے پارٹ پہ اتنی سخت پریس کانفرنس آئی ہے؟ میں نے باقی دوستوں کی بھی پریس کانفرنسز دیکھی ہیں, کوئی اس طرح سے اتنا سخت موقف کسی کا بھی نہیں آیا. اب رہ گیا اس کے بعد 63A والا, پارٹی سے تو اسی وقت نکال دیا. اب اگلی سوچ کیا ہے؟ اگلی سوچ یہ ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں کہ ہم کسی کو نکالتے ہیں تو 2 باتیں ہیں. اس کے بعد وہ الیکٹ ہو کے آ جائے گا, جیسے ایک اور سینیٹر صاحب جو ہے نا وہ ہم سے گئے اور اس کو کسی اور پارٹی نے گود لے لیا اور وہ الیکٹ ہو کے دوبارہ کہیں سے آ گئے. اب بلوچستان اسمبلی سے کیا دوبارہ ہم کوئی اپنی مرضی کا کوئی سینیٹر الیکٹ کروا پائیں گے؟ ایک بات. کیا یہی سینیٹر صاحب دوسری طرف سے الیکٹ ہو کے نہیں آ جائیں گے؟ یہ دوسری بات. یہ طرح 2-3 باتیں جو ہے نا یہ اڑی ہوئی ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. اب پارٹی اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ سر اصول اوپر ہے یا سیٹ اوپر ہے؟ سیٹ اوپر نہیں ہے, اصول اوپر ہے. ہم اس کو نکال دیں گے, مگر ایک تانا بھی تو ہوتا ہے نا, ایک ہم ایسٹ میں رہتے ہیں, یہ تانا جو نا جس کو میں نے نکالا وہ میرے سامنے آ کے دوبارہ بیٹھا ہو دوسری پارٹی کی طرف سے, یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اس کو آپ نظر انداز نہیں کرتے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں. تو ایک ڈیبیٹ ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اصول پرویل کرتا ہے, سیٹ پرویل کرتی ہے, کیا چیز پرویل کرتی ہے. مگر پارٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ جاری ہے, اس کے اوپر جیسے انسٹرکشنز ہوگی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ثاقب صاحب. کامران صاحب, یہ 2 سوال ہیں میرے. ایک تو جو 63A ہے اس کو پہلے جو ہے وہ اس کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا, پھر 26ویں آئینی ترمیم سے چند دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنا کر وہ فیصلہ جو ہے وہ ختم کر دیا, اور جو 63A کی جو تشریح کی تھی سپریم کورٹ نے وہ ختم ہو چکی ہے, اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ. اب صورتحال یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اور 27ویں میں بھی جتنے بھی ممبران دوسری طرف انہوں نے ووٹ دیا وہ بیہائنڈ دا سین اگر جا کر دیکھیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہے وہ کہیں پریشر میں کسی ایسے مخصوص ماحول میں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کبھی موقع ملا تو اس سیکشن کو آپ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے تحت جو ہے وہ اتنی بڑی ترامیم کروا لی جاتی ہیں؟ اور دوسرا جو سوال میرا ساتھ ہی ہے, 27ویں ترمیم ہو چکی ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سخت جو پریس کانفرنس ہے کسی لیڈر نے نہیں کی, ایون پی ٹی آئی والوں نے بھی اس پہ اتنی سخت بات نہیں کی, اور خاص طور پر ٹچی پوائنٹس پہ. تو اب تو 28ویں کی بھی تیاری ہو رہی ہے, تو آپ کا ابھی جو ریسنٹ اجلاس ہوا ہے تو کوئی اس حوالے سے لائے عمل ہے کہ دسمبر میں 28ویں بھی آ گئی تو پھر کیا آپ کی طرف سے آ سکتا ہے رد عمل؟ اس طرح 2-3 چیزوں پہ مائنڈ اپلائی کریے. پہلے ایک بات تو بتا دوں کہ وہ قاضی فائز والا جو فیصلہ ہے وہ درست تھا, اور اس سے پہلے والا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. یہ میری لیگل جو ہے نا انڈیپینڈنٹ اس میں میری رائے ہے. میری رائے کو آپ بھلے جو نا ریجیکٹ کرتے ہیں, بھلے جو نا ایکسیپٹ کریں, مگر لیگل پوزیشن درست یہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 63 کا استعمال کیا کب ہوتا ہے, کس کی طاقت کے نیچے ہوتا ہے, یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب نے, جیسے میں نے اس وقت گلہ کیا تھا اس کا سینٹ میں, تو جواب آیا تھا کہ جی ان کا ضمیر جاگ گیا تھا, ضمیر کی آواز تھی. تو کیا یہ ہمیشہ وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ضمیر حسین صاحب بھی ہیں؟ تو یہ ضمیر حسین صاحب جو ہے نا وہ جو اس کا جو کان مروڑتے ہیں, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب ایک اور جو ہے نا اس میں پرابلم جو اس میں کریٹ کیا ہے اس میں 27th امینڈمنٹ پہ,
اس کا فورم جو ہے وہ آپ کو ذرا ذہن میں لائیے کہ فورم اب کون سا ہے 63 میں اس کا اپیل کا، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف اس کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا اس طرح سے تباہی پھیری گئی ہے کہ اب اس کا کوئی آگے سے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا. منظر اس وقت نظر آئے گا جب یہ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی منظر دوبارہ دہرایا جائے گا. منظر ایک ہی جگہ سے دہرایا جاتا ہے ضمیر حسین صاحب کی طرف سے، وہ دہرائیں گے، یہ وقت آئے گا اور سب پہ آتا ہے. بہت شکریہ کامرزا صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. ویلکم بیک. جہاں پر ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت عوامی فلاح کے لیے کیا کام کر رہی ہے، 27ویں ترمیم میں 26ویں ترمیم میں ایک عام آدمی کے لیے کیا تھا اور کیا 28ویں ترمیم میں کچھ ہوگا. ساتھ ہی اپوزیشن پر بھی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اپنے مقاصد ہیں یا عوامی مقاصد بھی ہیں، اس پر بھی بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیا حکومت نے ٹیکٹیکلی اپوزیشن کو اتنا پھنسا کے رکھا ہے کہ وہ فرسٹریشن میں ایک ہی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں، رہائی کے اوپر، اور اب تمام جو جماعتیں ہیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں اپوزیشن میں، ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کا فوکس ادھر شاید رکھ دیا گیا ہے تاکہ گورننس کے اوپر بات نہ ہو رہی ہو، مہنگائی کے اوپر بات نہ ہو رہی ہو. اور ابھی کامران مرتضیٰ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی ایک جماعت کو اپوزیشن میں بٹھا دیا جائے تاکہ چلیں اپوزیشن بھی ہوتی رہے گی اور گورنمنٹ بھی ہوتی رہے گی سادہ اکثریت کے بعد. ہم نے ساری صورتحال پہ بات کرنی ہے. سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، رہنما جی ڈی اے کی. سائرہ صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سائرہ صاحبہ یہ جو ساری سچویشن ہے جس کا ابھی میں ذکر بھی کر رہا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے ٹیکٹیکلی اپوزیشن کو اس معاملے میں پھنسا کے رکھا ہے یا حکومت کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں، کرنا کیا ہوتا ہے، بس وہ ترامیم کر رہے ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ اپنا ایک راگ الاپ رہی ہے؟ السلام علیکم. آپ نے سوال میں جواب دیا. وہ کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ، جن کو پلیٹ میں رکھ کے حکومت خدا جانے، وہ کہتے ہیں نا کہ کیسے مل گئی حکومت. اس حکومت سے آپ اور ہم کسی ٹیکٹک یا کسی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ حکمت عملی جو وہ پلاننگ یا اس چیز کی ہم لوگ توقع کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ خام میں آ کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اکثر کہتے ہیں نا کہ مطلب ان کے پیچھے کوئی ہے اور انہی کی شے کے اوپر، یا جیسے آپ کے دل کو تسلی ہو کہ ہاں بھئی ہمارے پیچھے دیکھ بھال کرنے والے بیانات دے رہے ہیں. اور باقی ورنہ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. جس سے بھی پوچھے وہ کہتے ہیں میں پوچھ کر بتاتا ہوں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی پوچھ کر بتانا کس سے ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ایک پروگرام چلتا تھا نا بگ باس، کہ وہ بگ باس دکھتا نہیں تھا، بس ایک آواز آتی تھی خالی کمرے میں جا کے ایک مائک کے سامنے کھڑے ہو کے بگ باس نے یہ کہہ دیا، بگ باس نے وہ کہہ دیا. مجھے تو لگ رہا ہے یہاں پاکستان میں بگ باس چل رہے ہیں. آپ بالکل دیکھیں وہی ہے کہ آپس میں گھر والے جھگڑتے ہیں، کچھ لڑائیاں جان بوجھ کر ہوتی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ لڑے. آپ کے ہمارے منورنجن کا انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں پربند کیا. اچھا ٹھیک. تو سارے اس میں سب یہ چیزیں ہیں. تو یہ حکومت کہاں سے وہ کر سکتی ہے؟ وہ ان کا فوکس ہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک طرح سے یہ ہے کہ آپ اپنے ٹی وی چینل بھی اٹھا کر دیکھ لیں، نہ کوئی مہنگائی پہ چیخ رہا ہے، نہ کوئی پیٹرول پمپ جا رہا ہے، نہ کوئی سنڈے بازار جا رہا ہے، نہ کوئی وزیر وہ کہتے ہیں نا کہ رسیدیں لا کر دکھا رہا ہے کہ بھئی یہ دال کی اتنی قیمت ہے، وہ اتنی قیمت ہے. آپ ٹی وی آن کریں، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ کوئی بھی اس طرح کا انفارمیشن کا جو بھی مطلب وہ ہے پورٹل کچھ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، پورے ملک میں بس یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے. اور خدا جانے کہ آپ کے اور ہماری بے خبری میں اور ہماری ناک کے نیچے کیا کیا ہو رہا ہے. اور ان ترامیم، ہم تو ترامیم میں ہم دو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا. آپ کی پوری شکے پڑے تو وہ کسی نے کہا ہے کہ پاؤں طرح سے زمین نکل جائے، کہ آپ لوگوں کی سانسیں تک گروی رکھوا دی گئی ہیں کہ ہم تو وہ کہتے ہیں نا چوں بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ پھر بڑے بھائی جو ہیں ان کا ایکٹیو ہونا اور پھر اخبارات میں خبریں لگنا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم چھوٹا بھائی سے کوئی ناراض ہے یا چھوٹا بھائی کی یہ خواہش ہے کہ بڑا بھائی اب اس کی باری ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ اور تیسری بات، ایک چیز جو کہا جا رہا ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولہ پیپلز پارٹی کے ساتھ طے ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں؟ نہیں جی، کیا پاور شیئرنگ فارمولہ؟
वो तो वो और मतलब इन लोगों ने किया तो था, जब बलूचिस्तान जल रहा था तब ये बैठ के अरबों रुपए पे बातें कर रहे थे। पावर शेयरिंग क्या, ज़ाहिर है पंजाब में वो लोग इनको स्पेस तो देंगे नहीं। मुल्तान में जो सारा मसला है वो 5G का है, वो भी वहां पर चाहते हैं, मतलब ज्यादा जो वो कहते हैं ना कि जो तीली लगाने वाले वही लोग हैं कि भाई पंजाब में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। बाकी वजीर आजम आपने अभी देखा होगा कि उन्होंने तो 10 साल पहले की प्रिडिक्शन कहते हैं ना आगे की। वजीर आजम मरियम नवाज साहब स्पेशल बच्चों से मिली, इधर से ये वजीर आजम बनना चाहते, वो वजीर आजम बनना चाहते। मुझे तो लग रहा है जैसे छोटे से बच्चे हैं और वो नहीं ट्रेन में सफर करते थे हम लोग बचपन में या जहाज में, तो खिड़की के पास बैठना है। तो ये वजीर आजम की कुर्सी ना हो गई कि माँ बोल रही है कि चल मुल्तान तक तुम बैठ जाओ खिड़की के पास, मुल्तान से आगे लाहौर तक तुम खिड़की के पास बैठ जाना, और लाहौर से आगे पेशावर तुम खिड़की के साथ बैठ जाना। ये मतलब मुल्क है, तजर्बा गाह है, क्या है, अवाम चुनेगी या अपनी अपनी ख्वाहिशें ये पूरी करेंगे कि अनोखे लाडले के जी हम वजीर आजम बन जाए, और ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये इक्तदार की कुर्बानी दे देते अपने बच्चे माँ बाप की, बस ये समझिए। साकिब साहब। सायरा साहबा, ये जो सोहेल खान अफरीदी हैं वो रात को धरना दिया, फिर 8-10 दफ़ा उनको हो चुका है अडियाला जेल, मुलाकात नहीं करवाई जा रही, फिर मरियम नवाज साहिबा बैरून मुल्क सफ़र कर सकती हैं, और आज सोहेल खान अफरीदी ने बताया कि मेरा नाम तो या जो उनका पासपोर्ट ब्लॉक है या कोई उनका सफरी पाबंदियों पे नाम है, तो उन्होंने कहा कि ये जो इम्तियाजी सलूक है ये क्यों रखा जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ तो देखिए ना, ये तो रखने वालों से पूछना चाहिए ना कि पहले आप बलूचिस्तान के साथ ऐसा करते रहे, उसको कहते थे कि महरूमी है उस सूबे में, और उसके बाद आप यहाँ पर ये कर रहे हैं। ये सूबा पहले ही जख्मी है, ये ड्रोन हमलों का वो उठा चुका है, बोझ उठा चुका है, ये लाशें इन्होंने अपने कंधों पे उठाई है। अगर वो वहां पर ये हुकूमत है, चले ठीक है, वो सब मतलब जाहिर है एक, और वहां पर अब मैं आपको इसका क्या जवाब दूं, अगर खुल के जवाब दूं तो पता नहीं क्या। ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि जो ये सब कुछ कर रहे हैं, कि जहां पर आपको और हमें यहाँ पर जैसे मतलब अब मैं उनको सहाफी नहीं कहूंगी कि वो आके हमें बताते हैं कि ताकत का मंबा कौन है और कहाँ से वो है, वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं। अभी तो पिछले दिनों हमें बताया कि वो रियासत है, कि रियासत हम ही रियासत है। तो फिर रियासत अगर हम ही है तो फिर हम ही बताएं कि ये, फिर कल को अगर कुछ यहाँ पर आग भड़की या ये सारा कुछ हुआ तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप मुझे बताइए ना, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? और बाकी अगर सायरा साहबा, नए सूबों की बड़ी बात है, सिंध क्या कहता है? सिंध की जमातें, आप सिंध के बड़े स्टेक होल्डर हैं, बहुत बड़े, क्या कहते हैं? बिल्कुल पैसे हैं। अभी आपने एक जिक्र किया था, मेरी बात को थोड़ा ऐसे किया कि लोग जाते हैं वहाँ भीख मांगने। अरे जब हुक्मरानों का शेवा ही यही होगा तो फिर पीछे लोग भी ऐसे होंगे। ये तो जो हमारी पॉलिसीज मेकर हैं उनको बनाना चाहिए ना। जो लोग हज उम्रे या ज़ियारा पर जाते हैं वो कैसे स्किप होते हैं, ये तो इनका काम है। और कौन कुछ लोगों की कोई पुष्टपनाही करता है जो इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से वहां पर भेजता है और उसके बाद सारा कुछ होता है। एक तो ये सारा कुछ हो गया, और दूसरा आपने कहा इनके पास पैसे हैं नहीं जहर खाने को भी। 12 सूबे, 12 वजीर आला, 12 काबीना, 12 असेंबली, ये बस ऐसे ही आपको मैंने आपके प्रोग्राम में शायद कहा था, ये शोशा छोड़ते हैं हर 15 दिन के लिए, फिर हम सबका रुख उस तरफ हो जाता है, फिर हम लोग एक हफ्ता उसके ऊपर बहस करते हैं, फिर ये कहते हैं चलो अब नई जो चीज है वो मार्केट में फेंकी जाए। 12 सूबे, पहले आप इन 4 सूबों के तो मसाइल हल कर लें। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ केपी में क्या हो रहा है, सिंध में आपने हमें पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है, बाकी कर लें, बाकी सूबे भी ठीक है। सर जाएंगे, पहले जनूबी पंजाब बना लें। आप पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रही हैं, एक मफरूज़ा ये भी चल रहा है कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ जाए, बिलावल साहब अपोजिशन लीडर हो, हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की हो, तो आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन तो फिर अपोजिशन की कर रहे होगी पीपल्स पार्टी ही, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? क्योंकि अभी आप लोग तो एक्टिव नहीं हुए, पीपल्स पार्टी तो बहुत कुछ शायद अपोजिशन में आके मनवा भी जाएगी। वो तो आपकी बात सही है, वो आपके भी सामने ना कि ये सारा तो स्क्रिप्टेड है। वो कहते ना कि ये खेल है जंग की तरह का, ये जंग है खेल की तरह की, कि कोई मोहरा रहे कि जाए, जो बादशाह है उस पे कोई आंच ना आए, बस वजीर को ये इजाजत, वो जिधर जाए जहां जाए। तो ये असूल ऐसे ही तय है, इकट्ठे बैठे, वो कहते ना गैर फितरी इत्तेहाद हुआ, माँ बाप ने बिठा के वो कहते हैं कि शादी करवा दी, चुप करके बैठ के उसको निभा रहे हैं,
जहाँ से इशारा होगा उसके बाद अपोजिशन का, ये आपको और हमें पता क्या मनवा लेंगे। उनकी सांस अटकी हुई है 18वीं तरमीम में और एनएफसी में, कि वो पैसे वो जो है, जो एक सिंध कमाऊ बेटा है उनका, और जिस तरीके से 18वीं तरमीम है, या मैं जिस असेंबली में थी सेहत की बात करती थी, वो कहते थे ये सूबाई मैटर है, तालीम की बात करें ये सूबाई मैटर है। ओ भाई, तो फिर यहाँ पर वजीर क्यों बने हुए? क्या 23 किलोमीटर के लिए आपने एक पूरी वजारत बना दी है? तो जब मैं वहां पर असेंबली में बात ही नहीं कर सकती थी अपने सूबे की, और फिर जो 18वीं तरमीम है, फिर आपको पता है कि पिछले अभी तीसरा दौर शुरू हो गया, उनकी गवर्नमेंट है। बिल्कुल ठीक तो है, आप ही पीपल्स पार्टी जाएंगे तो कहती है कि 18वीं एक हद तरमीम तक हमारी रेड लाइन है। बहुत शुक्रिया आपका साइरस, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।